پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم خاص، وہ جگہ جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایمان جگہ دینے والی، تاریخ کو زندہ کر دینے والی اور عقل و دل کو ہلا دینے والی حکمت بھری کہانیاں۔ آج کی کہانی ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے وقت کے ظالم کے بادشاہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنا پسند کیا۔ وہ دولت مند بھی تھے، طاقتور بھی، لیکن جب ایمان کا امتحان آیا تو انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور غار میں جا چھپے۔ پھر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، نہ ایک دن نہ ایک مہینہ، پورے 309 سال۔ یہ ہے قرآن کی بتائی ہوئی اصحاب کہف کی وہ سچی اور روح پرور داستان جو ہر دور کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان کی راہ آسان نہیں، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سربلند کر دیتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں وقت کی اس غار میں جہاں سونے والے آج بھی جاگ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اور ہمارے ایمان میں۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد کا ہے۔ اس وقت پوری سلطنت پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف خود بتوں کی پوجا کرتا بلکہ اپنی رعایا کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ جو کوئی اللہ واحد پر ایمان لاتا اسے شدید سزا دی جاتی یا قتل کر دیا جاتا۔ ایسے ماحول میں کچھ نیک دل نوجوانوں نے اس باطل نظام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ خاندانی اعتبار سے معزز اور مالدار تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی شان و شوکت کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو قبول کیا۔ وہ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ یہ نوجوان درباری بھی تھے۔ جب ان پر ایمان ظاہر ہوا تو بادشاہ نے انہیں بلا کر دھمکایا، اگر تم نے ہمارے دیوتاؤں کی پوجا نہ کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ دیا جائے۔ شہر سے باہر نکلے اور ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں جا چھپے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر بیٹھ گیا اور وفاداری سے ان کی حفاظت کرتا رہا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ اللہ نے ان پر خاص رحمت فرمائی اور انہیں ایک گہری نیند میں سلا دیا۔ وہ 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ ان کا جسم سلامت رہا۔ سورج کی روشنی غار کے اندر سیدھی نہ آتی بلکہ دائیں بائیں سے گزر جاتی تاکہ حرارت نہ پہنچے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی کروٹیں بدلتا رہا تاکہ جسم سوج نہ جائے۔ تم انہیں جاگتا ہوئے سمجھتے ہو، حالانکہ وہ سوتے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دیتے تھے۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ 309 سال بعد اللہ نے انہیں جگایا۔ وہ جاگے تو یوں لگا جیسے ابھی کل ہی سوئے ہوں۔ ایک دوسرے سے پوچھا، کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، ایک دن یا آدھا دن۔ انہیں بھوک لگی تو انہوں نے ایک شخص کو پرانے سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ جب وہ شخص بازار میں پہنچا تو حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ لوگ بدل چکے تھے، عمارتیں نئی تھیں، سکے کسی عجائب گھر کے لگ رہے تھے۔ اب لوگ توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ دقیانوس اور اس جیسا ظلم ختم ہو چکا تھا۔ شہری اس سے سوال کرنے لگے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب اس نے اصحاب کہف کی بات بتائی تو لوگ اس معجزے کو سن کر دوڑ پڑے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک کھلی نشانی بن گیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے دنیا کو یہ سبق دیا کہ وقت اللہ کے اختیار میں ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا، غیبی مدد ضرور آتی ہے اگر دل سچے ہوں۔ بعض روایت کے مطابق جب ان نوجوانوں نے معجزے کے ذریعے اللہ کی مدد کو ظاہر ہوتے دیکھا تو وہ دوبارہ غار میں واپس چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ شہریوں نے وہاں ایک مسجد یا یادگار تعمیر کی تاکہ اس عظیم ایمان کے مظاہرے کو زندہ رکھا جائے۔ لوگوں نے کہا، اس پر ایک عمارت بنا دو، اور جن کا غلبہ تھا انہوں نے کہا کہ ان پر مسجد بنائیں گے۔ ایمان کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی دینے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔
اللہ کی قدرت قائم رہتی ہے، توحید ہر دور میں جیتتی ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے۔